آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کی کہانی نہ ایک سوال پر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی کہ ایک انسان اپنے عقیدے کے لیے آخر کتنی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ حضرت صہیب رومی کی کہانی بتاتے ہیں، اور یہ کہانی کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں ہے۔ واقعی؟ ذرا سوچیں، ایک شخص ایک مسلح گروہ کے سامنے کھڑا ہے جی اور انہیں اپنی ساری زندگی کی کمائی پیش کر رہا ہے، جی، صرف اس لیے کہ اسے جانے دیا جائے۔ یہ منظر ہی میرے خیال میں اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قدر، ملکیت اور شناخت کے بارے میں ایک گہرا مکالمہ ہے۔ اس ایک لمحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کے پورے ماضی کو دیکھنا ہوگا، ایک ایسا ماضی جس میں انہوں نے سب کچھ پایا اور پھر سب کچھ کھویا۔ ایک بار نہیں، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ تو پھر آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک شخص کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کی نظر میں دولت کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی؟ اس کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل آغاز میں جانا پڑے گا، ان کے بچپن میں۔ جی۔ اور ان کا بچپن ویسا نہیں تھا جیسا ان کے نام رومی سے لگتا ہے۔ اچھا؟ جی، وہ نسلاً رومی نہیں تھے بلکہ ایک معزز عرب قبیلے سے تھے۔ ان کے والد وہ ایرانی بادشاہ کی طرف سے عراق کے ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اوہو، یعنی ان کی پرورش تو شہزادوں کی طرح ہو رہی تھی۔ بالکل، خوشحالی، عزت، ایک محفوظ مستقبل، سب کچھ تھا۔ لیکن پھر ایک واقعہ ان کی پوری دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ابھی بچے ہی تھے کہ رومیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور انہیں قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے نا؟ ایک لمحے میں آپ ایک گورنر کے بیٹے ہیں اور دوسرے ہی لمحے میں ایک غلام۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا سودا تھا جو ان سے زبردستی کیا گیا۔ ان سے ان کا خاندان، زبان، شناخت، سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ رومی سلطنت میں ایک غلام کے طور پر پلے بڑھے۔ لیکن یہیں پر ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ ماخذ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں صرف غلامی نہیں کی بلکہ اس معاشرے کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے وہاں کی ناانصافیاں دیکھیں، اخلاقی گراوٹ دیکھی۔ اچھا۔ اور شاید اسی تجربے نے ان کے اندر آزادی اور اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ایک تڑپ پیدا کی۔ اور اسی لیے ان کا نام رومی پڑ گیا، حالات کی وجہ سے، خون کی وجہ سے نہیں۔ جی بالکل، ان کے لہجے پر بھی رومی اثر آ گیا تھا، لیکن یہ شناخت ان پر مسلط کی گئی تھی، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ آخرکار وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور سیدھا مکہ پہنچے۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج تھا۔ مکہ میں تو وہ ایک اجنبی تھے، ایک سابق غلام جس کا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا۔ جی، اور اس وقت کے عرب معاشرے میں قبیلے کے بغیر کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صحیح۔ لیکن یہیں سے ہمیں صہیب کی غیر معمولی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑی بلکہ اپنی ذہانت اور محنت سے اپنی جگہ بنائی۔ کیسے؟ انہوں نے عبداللہ بن جدعان، جو مکہ کے ایک بااثر شخص تھے، ان کے ساتھ مل کر تجارت شروع کی۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ وہ صرف زندہ نہیں رہے بلکہ کامیاب ہوئے۔ بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ ایک باہر سے آیا ہوا شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مکہ کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بتاتا ہے کہ وہ حالات کا رونا رونے والوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے اپنی قسمت خود بنائی۔ ذرائع ان کی ایمانداری اور معاملہ فہمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیاوی دولت بنانا جانتے ہیں، وہ اس کھیل کے ماہر بن چکے تھے۔ انہوں نے وہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر لیا جو ان سے چھین گیا تھا، دولت، سماجی حیثیت، عزت، سب کچھ۔ لیکن شاید ان کے اندر کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور یہیں سے کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جو ان کی زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ جی، انہیں مکہ میں ایک نئی آواز، ایک نئے پیغام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی ان کا انداز بہت منفرد ہے، وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہے۔ مطلب یہ کہ ماخذ بتاتے ہیں وہ جان بوجھ کر سچائی کی تلاش میں نکلے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر سے ملے جو خود ایک کمزور طبقے سے تھے، اور ان سے سیدھا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ بالکل، یہ ایک متلاشی کا رویہ ہے۔ پھر وہ دونوں مل کر دار ارقم پہنچے۔ جی، دار ارقم، جو اس وقت مسلمانوں کا خفیہ مرکز تھا، جہاں وہ قریش کے ظلم سے بچ کر اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں جانا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ بہت بڑا۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی دولت اور جان دونوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے۔ اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید، انصاف اور اخلاق حسنہ کی دعوت دی۔ اور صہیب کے لیے یہ پیغام، یہ ان تمام سوالات کا جواب تھا جو شاید وہ بچپن سے اپنے اندر لیے پھر رہے تھے۔ بالکل، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اسی دن جب حضرت عمار نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ ایک کامیاب خود ساختہ تاجر نے ایک ایسے نظریے کو اپنا لیا جو مکہ کے طاقتور نظام کے بالکل خلاف تھا، اور اس کی انہیں قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ بالکل، دوسرے کمزور مسلمانوں کی طرح ان پر بھی ظلم کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان کے لیے مشکلات کے معنی بدل چکے تھے۔ کیسے بدل چکے تھے؟ پہلے وہ اپنی دنیاوی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، اب وہ ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے تھے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، ان کی اقدار کا پیمانہ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ جی، پہلے کامیابی کا مطلب تھا زیادہ سے زیادہ دولت کمانا، اب کامیابی کا مطلب تھا اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ جی، وہ لمحہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جب حضرت صہیب نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش کے لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کا ترک بہت سادہ اور صفاقانہ تھا۔ تم ہمارے پاس کنگال آئے تھے اور یہیں پر تم نے یہ ساری دولت کمائی ہے، ہم تمہیں یہ دولت ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ یہ ملکیت اور حق کا ایک عجیب تصور ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ دولت ہمارے شہر میں کمائی گئی ہے اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ اس لمحے صہیب کے پاس دو راستے تھے، لڑیں یا سمجھوتا کریں۔ اور وہ ایک ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے دفاع کا حق استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سے کہا، تم لوگ جانتے ہو میرا نشانہ کیسا ہے۔ جی، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے بعد میں اپنی تلوار سے لڑوں گا۔ یہ ایک جنگجو کا اعلان تھا۔ بالکل۔ لیکن پھر انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کسی جنگجو سے زیادہ ایک ذہین تاجر کا تھا۔ انہوں نے ایک سودے کی پیشکش کی۔ اور کیا سودا تھا؟ یہ تاریخ کے سب سے حیرت انگیز سودوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا، اگر میں تمہیں اپنی ساری دولت کا پتہ بتا دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ قریش کے لیے تو یہ ناقابل یقین پیشکش تھی۔ ان کی لالچ ان کے غصے پر غالب آ گئی۔ صہیب نے انہیں مکہ میں اپنے گھر میں چھپائے ہوئے سونے اور چاندی کے ذخیروں کا پتہ بتا دیا، اور اس کے بدلے میں اپنی آزادی خرید لی۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کریں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، وہ سب کچھ جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی تھی، ایک لمحے میں چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ ایک نئی جگہ پر نئی زندگی شروع کر سکیں۔ یہ قربانی نہیں، یہ ایک انتخاب تھا۔ جی، انہوں نے جان بوجھ کر ایک دولت کو دوسری پر ترجیح دی۔ اور مدینہ میں ان کا استقبال اس انتخاب کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ تھکے ہارے گرد میں آٹے ہوئے مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت نفع بخش رہی۔ اور یہ جملہ 3 بار دہرایا، جی، 3 بار۔ تجارت نفع بخش رہی۔ اس جملے کے معنی کتنے گہرے ہیں۔ قریش سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے صہیب کو لوٹ لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل منافع تو صہیب نے کمایا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے بدلے لافانی انعام کا سودا کیا تھا۔ جی، اور ماخذ بتاتے ہیں کہ اسی واقعے پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت نے ان کے اس سودے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی اور اسے پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بہت پسند ہے جو ذرائع میں ملتا ہے۔ اچھا؟ جب وہ مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے بھوکے پیاسے تھے، ان کی ایک آنکھ میں تکلیف بھی تھی۔ جی۔ وہ بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ازراہ تفنن فرمایا، صہیب، آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور کھجوریں بھی کھا رہے ہو؟ ہاں، اور صہیب کا جواب ان کی ذہانت اور زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ انہوں نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، میں دوسری ٹھیک آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔
یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے، ایک شخص جو اپنا سب کچھ لٹا کر آیا ہے۔ وہ اتنا حاضر جواب اور خوش مزاج ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی قربانی نے انہیں تلخ نہیں بنایا، نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے اندر کی روشنی قائم تھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ صرف قربانی کی ایک تجریدی علامت نہیں تھے، بلکہ ایک حقیقی زندہ دل انسان تھے۔ ان کی میراث صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کیا چھوڑا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اتنے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد وہ کیسے انسان بنے رہے۔ اور ان کا مزہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی دولت انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ تو صہیب رومی کی کہانی، ایک گورنر کے بیٹے سے غلام سے مکہ کا امیر ترین تاجر، اور پھر ایک ایسا مہاجر جس کے پاس اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا سفر تھا! ان کی زندگی کا سفر اس بات کی ایک طاقتور مثال ہے کہ انسان کی اصل شناخت اور اصل دولت کیا ہے۔ بالکل، ان کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو اثاثہ یا ایسٹ سمجھتے ہیں۔ جی، کیا وہ بینک بیلنس اور جائیداد ہے، یا وہ اصول اور عقائد ہیں جن پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ صہیب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا ایمان ہے، اور باقی سب کچھ وہ صرف ایک کرنسی ہے جسے اس اثاثے کی حفاظت کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع حضرت صہیب کے اس سودے کو نمایاں کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے ایمان پر عمل کرنے کی آزادی کے لیے اپنی دولت چھوڑ دی۔ جی، یہ ہمیں ایک سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں لوگ اکثر معاشی خوشحالی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، صہیب کی کہانی اس کے بالکل برعکس سفر پیش کرتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ کون سی غیر مادی دولت ہو سکتی ہے جس کے لیے کوئی شخص اپنی تمام مادی دولت ترک کرنے پر تیار ہو جائے؟